السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سنیں گے کالا جادو کا ایپیسوڈ 6۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ لڑکی مجھے ساتھ لیے ایک وسیع کمرے میں پہنچی جو ایسی آرائشی چیزوں سے راستہ تھا جو میں نے ہوش کے عالم میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ غسل خانے کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے کہا، جائیے اور اپنا حلیہ درست کیجیے۔ آپ کا لباس میں ابھی تیار کیے دیتی ہوں، یہاں باہر سٹینڈ پر مل جائے گا۔ جاتے ہوئے میں دروازہ باہر سے بند کر دوں گی تاکہ آپ فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے غسل کیا، شیو کا سامان بھی موجود تھا۔ دل چاہا کہ شیو کر لوں، سوچا یہ بھی کر لیا، اور جب باہر نکلا تو میرا لباس تیار رکھا ہوا تھا۔ یہ حیران کن بات تھی کہ یہ لباس بھی میرے جسم پر بالکل درست تھا، سلک کا کرتا اور سلک کا ہی پاجامہ، یہاں تک کہ جو سلیم شاہی جوتے میرے لیے رکھے گئے تھے وہ بھی میرے پیروں پر فٹ آئے تھے، اور اس حیران کن اتفاق پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے سرفراز بالکل میرے جیسا ہو، ورنہ اس قدر شدید غلط فہمی، اور وہ بھی اتنے بہت سے افراد کو، ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ میں باہر آیا تو اچھے خاصے لوگ موجود تھے جو مجھے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑے۔ ٹیبل پر ناشتے کا سامان موجود تھا اور کمرے میں تقریباً سبھی اہل خانہ موجود تھے۔ معمر خاتون مسلسل میری خاطرداری کر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد معمر خاتون نے کہا، ابا میاں مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر سرفراز سے باتیں کر لوں۔ ہاں کیوں نہیں، اور میں بھی اب سونا چاہتا ہوں، سفر سے تھک گیا ہوں، تم اطمینان سے باتیں کر لو۔ آؤ سرفراز میرے کمرے میں چلو، معمر خاتون نے کہا، اور میں خاموشی اور سعادت مندی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے ایک خوبصورت کمرے میں لے آئیں۔ اندر پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور پھر ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ وہ خود بھی میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر انہوں نے کہا، سرفراز بیٹے، زندگی میں نہ جانے کیا کیا اونچ نیچ ہوتی رہتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غلطی ہماری نہیں ہے، لیکن بیٹے تمہیں اس طرح سب کچھ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، مرحوم رحمان صاحب کا رویہ تمہارے ساتھ سخت ہو گیا تھا، لیکن بزرگ غلطیاں بھی تو کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا ان غلطیوں کی اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے؟ یقین کرو رحمان صاحب کے دل پر تمہاری جدائی کا شدید غم تھا۔ وہ فریحہ کو اس عالم میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ فریحہ کو وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ فریحہ کی جو کیفیت تمہارے پیچھے ہوئی، میں اگر بتاؤں گی تو یہی سوچو گے کہ ماں ہوں، اپنی بیٹی کی وکالت کر رہی ہوں۔ مگر بیٹے تم نے زیادتی کی، کچھ تو انتظار کر لیتے، کوئی صحیح فیصلہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں آپ کو کس نام سے محترم کروں خاتون؟ میں نے کہا، اور معمر خاتون چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ کیوں، کیا تم یہ بھول گئے کہ تم مجھے چچی جان کہتے ہو؟ جی، کچھ ایسے ہی حالات ہیں کہ میں اپنی مجبوریاں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن اس بات سے آپ کو آگاہ کر دینا بے حد ضروری سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً میں سرفراز نہیں ہوں، میں زمانے کا ستایا ہوا ایک انسان ہوں، اور میں آپ کو دھوکہ دے کر یہاں اپنے لیے کوئی مقام بنانے کا خواہشمند بھی نہیں ہوں۔ معمر خاتون بے اعتباری کے انداز میں سنجیدگی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل ابھی صاف نہیں ہوا۔ رحمان صاحب کی موت نے بھی تمہارے دل میں ہمارے لیے نرمی پیدا نہیں کی۔ خیر، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، یوں کہتے رہے ہو، تمہاری سنگ دلی کا تھوڑا تھوڑا اندازہ تو مجھے تھا، لیکن اچھا ٹھیک ہے، فریحہ سے مل تو لو ایک بار، اسے یہ بھی بتا دو کہ تم سرفراز نہیں ہو، اور اس کے بعد ہم اپنی تقدیر پر شاکر ہو جائیں گے۔ جو کچھ بھی فیصلہ تم کرو گے ہمیں منظور ہوگا۔ میری بچی تمہارے جانے کے بعد کبھی مسکرائی نہیں ہے۔ کاش تمہیں ان تکلیفوں کا بھی احساس ہو۔ ٹھیک ہے خاتون، بالکل ٹھیک ہے، آپ میری بات نہیں مان رہی، لیکن میں آپ سے صرف چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ بعد میں اگر آپ کو حقیقتوں پر یقین آ جائے تو مجھے مجرم نہ سمجھیے گا۔ اس تمام کہانی میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ خاتون کے چہرے پر ناگواری کے آثار ابھرے۔ انہوں نے گردن ہلائی اور آہستہ سے بولی، تمہاری انتہا پسندی کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں سرفراز۔ کیا تم اتنا تعاون کر سکتے ہو ہم سے کہ صرف چند روز یہاں گزار لو، فریحہ سے ملاقات کر لو؟ اگر تم ایسا کر لو گے تو یہ ہم سب پر احسان ہوگا۔ اسے سمجھا دو، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ وہ اٹھی اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ باہر سارا گول جمع تھا۔
ایک لڑکی نے کہا، جی امی جان، کیا ہوا؟ یہ شرافت سے مان گئے یا پھر ہماری باری آ گئی؟ تم لوگ کوئی بدتمیزی نہ کرو، سمجھے؟ چلو اپنے اپنے کمروں میں جاؤ۔ ایسے نہیں جائیں گے، اگر یہ شرافت سے مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم انہیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، ایک لڑکی نے کہا، اور وہ سب مجھ پر چھپٹ پڑی۔ نہیں نہیں، سنیے، میں چل رہا ہوں، میں نے بوکھلا کر کہا، اور ہنستے کہہ لگاتے ہوئے یہ لوگ مجھے ایک طرف لے چلے۔ دل ہی دل میں دکھ ہو رہا تھا، کاش میں اس گھرانے کا ایک فرد ہوتا، کیا خوبصورت زندگی ہوتی، لیکن میری نحوست بالآخر ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ لڑکیاں مجھے لیے ہوئے ایک دروازے پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکا دے دیا اور اس کے فوراً بعد دروازہ باہر سے بند بھی کر دیا گیا۔ عجیب سی صورتحال تھی۔ گھبرائی ہوئی نگاہوں سے میں نے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ اعلیٰ درجے کے قالین بچھے ہوئے، دروازے، کھڑکیوں اور دیواروں کی مناسبت سے پردے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک جانب ایک مسہری تھی جس پر 2 تکیے رکھے ہوئے تھے۔ مسہری کے بائیں جانب پھولوں کا ایک بہت بڑا گلدستہ نظر آ رہا تھا جس میں تازہ پھول لگے ہوئے تھے اور اس کے اطراف میں بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے انتہائی سرے پر بنی ہوئی کھڑکی کے سامنے ایک نسوانی پیکر موجود تھا جس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ گہرے نیلے لباس میں ملبوس سیاہ چوٹی کمر سے نیچے تک لٹکی ہوئی تھی۔ میں سکتے کی سی حالت میں کھڑا ادھر دیکھتا رہا اور پھر بمشکل تمام میری آواز ابھری، سنیے۔ نسوانی جسم میں ہلکی سی تھرتھراہٹ ہوئی اور پھر اسے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آنسوؤں سے لبریز ایک حسین چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ بے حد حسین تھی، اس کے چہرے پر عجیب سی یاسیت چھائی ہوئی تھی۔ میں سکتے کے سے عالم میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں زندگی کے اس شعبے سے پوری طرح روشناس نہیں تھا، لیکن یہ سلگتا ہوا حسن میری آنکھوں کے راستے دل میں اترتا چلا گیا۔ سنیے، شاید آپ کا نام فریحہ ہے۔ یہاں سب لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ میں سرفراز ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے ریلوے اسٹیشن پر دیکھا تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا نام سرفراز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میرا چہرہ اتنا ملتا جلتا ہو کہ سب دھوکہ کھا رہے ہوں، لیکن آپ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ غلط فہمی آپ کے لیے سب سے زیادہ بھیانک ہو سکتی ہے۔ وہ آنسو بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، عمل پر کیوں آ گئے؟ تقدیر کا پھیر ہے، آپ سمجھدار ہیں، اچھا برا سوچ سکتی ہیں۔ اور ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ خاتون فریحہ بے اختیار ہو گئی، دوڑ کر آگے بڑھی اور میرے سینے سے سر ٹکا دیا۔ معاف کر دو فرازی، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنا تجزیہ نہیں کر پائی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم سے دور رہ کر میں زندہ درگور ہو جاؤں گی۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ میرے حواس معطل ہوئے جا رہے تھے، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ فریحہ کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر بولی، مجھے معاف نہیں کرو گے؟ اس کے کچھ امکانات ہیں کہ آپ میں سے کوئی سمجھداری سے کام لے لے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو؟ ہاں، میں سرفراز نہیں ہوں۔ پھر تم کون ہو؟ ایک تقدیر کا مارا۔ تم ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ کاش رہ سکتا، میں نے کہا اور وہ مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہی۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ایک درخواست قبول کر لو گے؟ حکم دیجیے۔ اگر میرے لیے تمہارے دل میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، مگر تمہارے آنے سے یہ سب کھل اٹھے ہیں۔ امی بھی خوش نظر آ رہی ہیں۔ صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لو۔ ابو کی موت نے ان سب کو منیم مردہ کر دیا ہے، تمہاری وجہ سے کچھ خوشیاں مل جائیں گی۔ بات میری رہ جاتی ہے تو میں اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لوں گی، دوسروں پر کچھ ظاہر نہیں کروں گی۔ صرف میری سزا قائم رکھو، صرف میری۔ میں پھر ہونٹ دانتوں میں دبا کر اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، میری دعا ہے فریحہ خاتون کہ اس گھر کو کائنات کی ساری خوشیاں مل جائیں۔ میں ایک منحوس انسان ہوں، صرف اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ میری نحوست اس گھرانے کو لپیٹ میں نہ لے لے۔ ہاں، میں نے یہ الفاظ کہے تھے، میں نے تمہیں منحوس کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ تمہاری نحوست نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ میں ان الفاظ پر شرمندہ ہوں، بس غصے میں منہ سے نکل گئے تھے۔ فریحہ بولی، جی؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اور تم کہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو؟
اس نے افسردگی سے مسکرا کر کہا۔ خدا کا یہی حکم ہے تو یہی صحیح۔ فریحہ، میں آپ کو ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں۔ کیا؟ بہتر ہے کہ دنیا کے سامنے بھی یہی ظاہر کریں کہ میرے اور آپ کے درمیان فاصلے ہیں، تاکہ جب سچائی سامنے آئے تو آپ کی زندگی تباہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد بات بنائے نہیں بنے گی، کوئی ذریعہ نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ ہاں، تمہارے ان الفاظ کی وجہ جانتی ہوں میں۔ مجھ سے دور رہنا چاہتے ہو، مجھے سزا دینا چاہتے ہو۔ فرازی، مجھ سے زیادہ تمہیں اس دنیا میں کون جانتا ہے؟ خیر، اپنے لیے مجھے ہر سزا قبول ہے۔ شاید وقت میری مشکل حل کر دے، مجھے منظور ہے۔ میں نے بے چارگی سے گردن ہلا دی تھی۔ اس نے مجھے اداس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ہو سکے تو دوسروں کے سامنے میری توہین نہ کرنا۔ ہمیں کوئی درمیانی راہ نکالنی ہوگی فریحہ صاحبہ۔ وہ خاموش رہی تھی۔ بحالت مجبوری اس انوکھے ڈرامے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ موت کے جبروں سے نکلا تھا اور کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتا۔ اب اسی روشنی میں عمل کرنا تھا۔ میں نے کہا، آئیے فریحہ، باہر چلیں۔ آپ دوسرے لوگوں کو جو کچھ بتانا چاہیں بتائیں۔ جی، اس نے گردن ہلا دی۔ ہم باہر آ گئے۔ شریر لڑکے اور لڑکیوں کا گول جیسے منتظر ہی تھا۔ انہوں نے اس مختصر وقت میں انتظام بھی کر لیا تھا، چنانچہ ہم دونوں کو پھولوں سے لاد دیا گیا۔ سب میری آمد کی خوشیاں منا رہے تھے، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ وہ میں نہیں تھا جس کے لیے خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ فریحہ بھی بجھی بجھی تھی۔ خوب ہنگامہ رہا تھا۔ البتہ ریحانہ بیگم ہم دونوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے تنہائی میں کہا، لگتا ہے سرفراز میاں، تمہارے درمیان اختلاف دور نہیں ہوا ہے۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں ہے چچی جان، ہم دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا ہے۔ کیا؟ ہم 1 ماہ تک اپنا تجزیہ کریں گے، الگ الگ رہ کر۔ یہ فیصلہ کریں گے کہ مستقبل میں ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا کس طرح خیال رکھنا ہوگا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ریحانہ بیگم بولی۔ اگر آپ اسے ہم دونوں کے درمیان رہنے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا چچی جان، میں نے عاجزی سے کہا۔ الگ رہنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے ہمارے درمیان تعاون اور مفاہمت رہے گی، بس قربت نہیں ہوگی۔ تم دونوں ہی سر پھرے ہو، مگر اب تم یہاں سے جاؤ گے نہیں۔ جی چچی جان، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ذاتی طور پر مجھے تم سے بے حد شکایت ہے۔ کیوں چچی جان؟ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ رحمان اس طرح ہمارے درمیان سے چلے گئے، تمہارا دل نہ پسیجا۔ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ رحمان اس طرح ہمارے درمیان سے چلے گئے، تمہارا دل نہ پسیجا، اور تم نے عادت کے مطابق ڈرامہ رچایا کہ تم سرفراز نہیں ہو، حالانکہ اس وقت تمہیں ساری رنجشیں پھول کر ہم سے افسوس کرنا چاہیے تھا، ہمارا سہارا بننا چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ بچے مرجھا کر رہ گئے ہیں۔ اگر تمہیں اب بھی ضد تھی تو عمل پر کیوں اترے تھے؟ کاش میں آپ کو ساری حقیقت بتا سکتا چچی جان۔ میں نے بڑی دعائیں کی ہیں تمہاری واپسی کے لیے۔ فریحہ اپنے رویے پر کتنا افسوس کرتی رہی ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کوئی کسی کے دل میں نہیں داخل ہو سکتا۔ سونے کا انتظام میں نے دوسرے کمرے میں کیا تھا۔ فریحہ کو بھی بتانا ضروری سمجھا تھا۔ محسوس نہ کرنا فریحہ، یہ ضروری ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرو گے۔ ہاں فریحہ، میں آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، میں نے آہستہ سے کہا۔ جیسی تمہاری مرضی، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسرا اور پھر تیسرا دن گزر گیا۔ حالات کسی قدر قابو میں آ گئے تھے۔ بڑی کوششوں سے مجھے یہاں کے حالات معلوم ہوئے تھے۔ رحمان صاحب کا گھرانہ تھا جس کا فصیح کاروبار وغیرہ تھا۔ 2 بیٹے شاکر اور عامر تھے۔ 4 بیٹیاں تھیں جن میں فریحہ سب سے بڑی تھی۔ اس کی شادی سرفراز سے ہوئی تھی جو دنیا میں تنہا تھا، چنانچہ اسے گھر داماد بنا لیا گیا۔ خود سر اور سرکش مزاج نوجوان تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، فطرتاً انتہا پسند تھا۔ فریحہ بھی خود پسندی کا شکار تھی، چنانچہ دونوں میں اختلاف تھا۔ پھر ایک دن رحمان صاحب نے اسے طلب کر کے فریحہ کی شکایت پر بھلا بھلا کہا۔ فریحہ بھی باپ کے ساتھ تھی۔ سرفراز خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ بعد میں فریحہ کو اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ رحمان صاحب بھی پشیمان تھے کہ بیٹی کا گھر بگڑ گیا۔ پھر اچانک رحمان صاحب پر دل کا دورہ پڑا اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ یہ کہانی سے سرفراز کی۔
میں نے اس کی تصویریں دیکھیں اور ششدر رہ گیا۔ ایسا انوکھا ہم شکل شاید ہی کبھی دیکھا ہو۔ وہ لوگ کافی حد تک اس سلسلے میں بے قصور تھے۔ اصولی طور پر مجھے یہاں سے خاموشی سے نکل جانا چاہیے تھا، مگر یہاں میری بزدلی مجھے روک رہی تھی۔ اول تو میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا، لباس بھی ان لوگوں کا دیا ہوا تھا۔ لباس تک سلامت نہیں تھا، اس عالم میں کیا فیصلہ کرتا۔ پھر باہر کا ہولناک ماحول۔ جس دن سے اس گھر میں داخل ہوا تھا باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ کئی بار نیت میں خرابی آئی تھی، مگر ضمیر زندہ تھا۔ میں اپنے لیے اس خاندان کو فنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ البتہ اس الجھن میں تھا کہ اس ڈرامے کو کتنا طویل کیا جا سکتا ہے۔ فریحہ نے مجھے طرح طرح سے رجھانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالے رکھا تھا۔ پھر ایک دن ڈراپ سین ہو گیا۔ شام کے 5 بجے تھے۔ باہر لان پر چائے کا بندوبست ہو رہا تھا۔ ایک کار اور اس کے پیچھے ایک پولیس جیپ اندر داخل ہو گئی۔ سب چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے تھے۔ اس وقت سب ہی باہر موجود تھے۔ جیپ سے جس شخص کو ہتھکڑیوں سمیت اتارا گیا، اسے دیکھ کر میرا دل اچھل پڑا تھا۔ نہایت خراب حلیے میں وہ سرفراز تھا۔ سب دم بہد رہ گئے تھے۔ میں بھی اپنی جگہ ساکت تھا۔ کار سے ایک عمر رسیدہ صاحب نیچے اترے اور نانا جان کے قریب پہنچ گئے۔ آہا، حامد حسین صاحب آپ بھی یہاں موجود ہیں؟ ہاں، بچی کا اصرار تھا۔ کچھ دن کے لیے آیا ہوں، مگر یہ سب نانا جان بولے۔ بڑا پریشان کن مرحلہ ہے، ذرا انہیں دیکھیے، یہ کون ہے؟ اتنی دیر میں تمام لوگ اس سرفراز کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ میرے قدم اپنی جگہ جمے ہوئے تھے۔ دل اندر سے چیخ رہا تھا، بھاگ جا، قیامت آ گئی ہے، بھاگ، فوراً بھاگ، مگر میں نہ بھاگ سکا۔